السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ انسانی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے وطن، اہل و عیال، دوست و رشتہ دار اور مال و دولت سے انسیت و محبت رکھے اور ان کے قریب رہے۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنے وطن اور بیوی بچے اور رشتہ دار و اقارب کو چھوڑ کر اور مال و دولت خرچ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ سب اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ حج کی ادائیگی اللہ تعالیٰ اور شریعت کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین نے حج کے حوالے سے بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ اس سال 20 لاکھ سے زائد مسلمان حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ 2 برس قبل کرونا کی عالمگیر وبا کے باعث سعودی حکومت کی جانب سے محدود حج کا اعلان کرتے ہوئے صرف سعودی عرب میں موجود ملکی اور غیر ملکی افراد کو حج کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ حج کے لیے ایسے احکامات جاری ہوئے، بلکہ تاریخ میں درجنوں ایسے واقعات کا ذکر ہے جب حج یا تو مکمل طور پر معطل کرنا پڑا یا بری طرح متاثر ہوا۔ دستیاب معلومات کے مطابق اب تک تاریخ میں 40 ایسے مواقع آئے ہیں جب حج متاثر ہوا ہے۔ اس کی وجوہات میں مختلف وبائیں، جنگی صورتحال، موسم اور علاقائی عدم استحکام شامل ہیں۔ ماضی میں حجاج کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ ہفتوں اور مہینوں کے سفر کے بعد حجاز مقدس پہنچتے تھے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ماضی میں حج کا سفر صرف مشکل ہی نہیں بلکہ پرخطر بھی ہوتا تھا، لیکن کلمہ گو مسلمانوں نے ہر دور میں دین اسلام کے اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی اور خطرے کی پرواہ نہیں کی۔ یہ بڑی اطمینان بخش بات ہے کہ دنیا میں جس تیزی کے ساتھ نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے بنی نوع انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، ان کا فائدہ حج کے موقع پر حجاج اکرام کو بھی پہنچ رہا ہے۔ 15-20 سال پہلے مینا اور عرفات میں وہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج دستیاب ہیں۔ پہلے حج کے موقع پر اکثر و بیشتر خیموں میں آتش زدگی کے واقعات ہوتے تھے اور بہت سے حاجی جھلس کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ اس طرح ماضی میں جمعرات پہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے موقع پر اکثر بدنظمی کے باعث بھگدڑ مچ جاتی اور بہت سے حجاج اکرام پیروں تلے روندے جانے کے باعث اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ الحمدللہ یہ تمام واقعات اب ماضی کا قصہ ہو چکے ہیں اور سعودی حکومت نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حج کے عظیم اجتماع کو منظم، محفوظ اور آرام دہ بنانے کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ اس سال جو لوگ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کا تعلق خواہ دنیا کے جس خطے یا ملک سے ہے، ہماری دعا ہے کہ رب کعبہ ان کا حج قبول و مقبول فرمائے اور انہیں زندگی میں بار بار یہ سعادت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔